بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، نماز کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے، اس کا ذکر آج ہم آپ کے سامنے کریں گے اور باقاعدہ پڑھ کر ہم آپ کو دکھلائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو جب آپ نماز شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ نماز کی نیت کریں گے۔ اچھا، نیت کس کو کہتے ہیں یہ بھی جان لیجئے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ آپ کے دل میں کوئی ارادہ ہوا، آپ نے اس کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا، یہی نیت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے دل میں ارادہ ہوا کھانا کھانے کا، تو آپ نے ہاتھ دھلنا شروع کر دیا یا چمچے سے کھانا نکالنا شروع کر دیا۔ تو یہ چمچے سے کھانا نکالنا اور ہاتھ دھلنا، یہی اس بات کی علامت اور پہچان ہے کہ آپ کی نیت کھانا کھانے کی ہوئی ہے۔ ایسے ہی آپ سٹی پر بیٹھے ہیں، آپ کے موڈ میں آیا کہ چلو پاٹا نالا چلتے ہیں۔ جب آپ کے دل میں ارادہ ہوا تو آپ فوراً اس راستے کی طرف مڑ جائیں گے جو راستہ پاٹا نالا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس راستے پر چلنا آپ شروع کر دیں گے۔ تو یہ پاٹا نالے کے راستے پہ آپ کا چلنا شروع کر دینا، یہی اس بات کی علامت اور پہچان ہے کہ آپ کی نیت پاٹا نالا جانے کی ہوئی ہے۔ حالانکہ آپ زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں پاٹا نالا جا رہا ہوں، زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں کھانا کھانے جا رہا ہوں، آپ کے دل میں جو ارادہ ہوا اس کے مطابق آپ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ تو اسی کو کہتے ہیں نیت، اسی کو کہتے ہیں ارادہ۔ ایسی آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، آپ کے دل میں ہے امام کے پیچھے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ظہر کی پڑھنے جا رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو آپ کے دل میں ارادہ ہے، بس یہ اتنا کافی ہے، اسی کو نیت کہتے ہیں، دل کے ارادے کو۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں، البتہ اگر کوئی زبان سے کہہ لے، جیسے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز ظہر واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے، اگر امام کے پیچھے ہے تو امام کا نام لے گا، ورنہ امام کا نام نہیں، مطلب امام کہے گا امام کے پیچھے، اور اگر تنہا ہے تو پھر امام کے پیچھے کا لفظ نہیں کہے گا، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے گا۔ تو یہ زبان سے اگر کوئی کہہ لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اصل یہی ہے کہ دل میں جو آپ کا ارادہ ہوا اس کے مطابق آپ نے کام کرنا شروع کر دیا، تو اسی کو نیت کہتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی زبان سے کہہ لے گا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، تو آپ کی مرضی، یا تو آپ زبان سے کہہ لیں، زبان سے نہیں کہا تو بھی کافی ہے۔ اچھا، جب آپ نے نیت کر لیا اس کے بعد نمبر آتا ہے کہ ہم کھڑے کس طرح ہوں گے۔ تو کھڑا ہونے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کے دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل یا 6 انگل کا فاصلہ ہو، اس طرح۔ نہ آپ کے پیر بہت ٹیڑھے ہوں اور نہ بہت چوڑے ہوں، بلکہ آپ کے پیر قبلے کی طرف ہوں اور دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل اور یا 6 انگل کا فاصلہ ہو۔ یہ کھڑا ہونے کا طریقہ ہے۔ البتہ عورتیں دونوں پیروں کو ملا کر رکھیں گی۔ کھڑا ہونے کا سنت طریقہ کیا ہے یہ آپ نے جان لیا۔ اب اس کے بعد نمبر آتا ہے جب ہم نیت باندھنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو کس طرح ہاتھ اٹھائیں گے۔ تو بعض لوگ اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں، آسمان کو اپنا ہتھیلی دکھا رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے صحیح نہیں ہیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ کی ہتھیلی قبلے کی طرف ہو اور یہ دونوں انگوٹھا آپ کے کانوں کے لو کے برابر میں آ جائے، اس طرح۔ البتہ عورتیں صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی، یہاں تک آپ ہاتھ اٹھائیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھیں گے۔ اب نیت باندھنے میں بہت سے لوگ اس طرح نیت باندھتے ہیں، بہت سے لوگ اس طرح باندھتے ہیں، بہت سے لوگ یہاں باندھ لیتے ہیں، بہت سے لوگ بہت نیچے کر لیتے ہیں۔ یہ سب طریقے صحیح نہیں ہیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ انگوٹھا اور چھوٹی انگلی اس سے ہلکا بنائیے، اس کے بعد آپ کلائی کو پکڑ لیجئے۔ جب آپ نے کلائی کو پکڑ لیا، بچی یہ 3 انگلیاں، ان 3 انگلیوں کو آپ بائیں ہاتھ پر رکھ دیجئے۔ اس کے بعد آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیجئے۔ البتہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں گی، ناف کے نیچے ہاتھ نہیں باندھیں گی۔ جب آپ نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیا، اس کے بعد اب آپ پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک۔ اچھا، بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں ثنا سبحانک اللہم۔ تو بھائی ثنا یہ سبحانک اللہم کا نام ہے، اس لیے ثنا لفظ نہیں پڑھیں گے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین کا نام سورہ فاتحہ ہے، تو جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، یا قل هو اللہ احد جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کا نام سورہ اخلاص ہے، تو جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، بلکہ قل هو اللہ احد سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ایسے ہی ثنا سبحانک اللہم کا نام ہے، تو ثنا لفظ اس کا نام نہیں لیا جائے گا، بلکہ سبحانک اللہم سے پڑھنا شروع کیا جائے گا۔ جب آپ نے سبحانک اللہم پورا پڑھ لیا، اس کے بعد نمبر آتا ہے
سورہ فاتحہ پڑھنے کا، تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین سے پڑھنا شروع کریں گے۔ اس میں بھی آپ سورہ فاتحہ کا ہی نام نہ لے لیجیے گا، تو الحمدللہ رب العالمین سے پڑھیں گے، اس کے بعد جب ولضالین تک آپ نے پڑھا تو آپ پھر اس کے بعد آمین کہیں گے، آمین کہنے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد سورت پڑھیں گے۔ جب آپ نے سورت پڑھ لیا اس کے بعد نمبر آتا ہے کہ آپ رکوع کس طرح کریں گے، تو رکوع میں آپ کو جب بھی دکھلا سکتا ہوں جب میں موبائل تھوڑا نیچے کر لوں گا۔ رکوع کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور اس کے بعد مضبوطی کے ساتھ آپ اپنے گھٹنے کو پکڑ لیں اس طرح، اور آپ کا سر آپ کے پیٹھ کے برابر ہو جائے اور آپ کی نگاہ آپ کے پیروں پر ہوگی۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اس طرح کرنا رکوع یا اس طرح کرنا یہ انگلیاں ملی ہوئی ہوں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت طریقہ آپ کی انگلیاں کھلی ہوں اور اس سے آپ مضبوطی کے ساتھ گھٹنے کو پکڑیں اور آپ کا سر آپ کے پیٹھ کے برابر میں ہو جائے، نہ تو سر بہت اوپر اٹھا ہوا ہو اور نہ بہت زیادہ جھکا ہوا ہو، بلکہ بس پیٹھ کے برابر میں آپ کا سر ہو جائے اور آپ کی نگاہ آپ کے پیروں پر ہوگی۔ البتہ عورتیں صرف ایسے ہاتھوں کو رکھ دیں گی، ہاتھوں کو کھولیں گی نہیں اور مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گی نہیں، بس ہلکا سا ایسے رکھ دیں گی۔ سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھا جاتا ہے 3 بار، 5 بار یا 7 بار، جتنی آپ کی مرضی ہو آپ پڑھ لیجیے۔ یہ ہوا رکوع کا طریقہ۔ جب آپ نے رکوع کر لیا اب نمبر آتا ہے قومہ کا۔ بعض لوگ کس طرح قومہ کرتے ہیں کہ جیسے رکوع سے اٹھے تو فوراً سجدے میں چلے گئے، تو بھائی اس طریقے سے کرنا غلط ہے۔ صحیح طریقہ کہ آپ اطمینان کے ساتھ کم سے کم 2-4 سیکنڈ تو کھڑے ہو جائیے، اس طرح آپ اطمینان سے کھڑے ہو جائیے۔ اگر امام کے پیچھے ہیں تو ربنا لک الحمد پڑھیے، اور اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھیے۔ اس کے بعد جب آپ اطمینان سے کھڑے ہو جائیں پھر نمبر آتا ہے کہ ہم سجدے میں کس طریقے سے جائیں۔ تو سجدے میں جانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو آپ سب سے پہلے اپنے گھٹنے پر رکھیے اس طرح، اس کے بعد آپ ہاتھ کو زمین پر رکھیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ یہاں ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ ایسے ہی بعض لوگوں کے ہاتھ اس طرح ہوتے ہیں، اس طرح وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں پر ہو، اس طرح ہوتے ہوئے آپ جائیں اور اپنے ہاتھ کو اس طرح رکھیں۔ میں تھوڑا پیچھے آ گیا تاکہ آپ کو سجدہ دکھے۔ تو سجدے میں کس طرح جائیں گے میں نے آپ کو بتلا دیا کہ پہلے گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں گے، اس کے بعد زمین پر رکھیں گے۔ یہاں پر رکھتے ہوئے سجدے میں جانا یا دونوں ہاتھ ایسے الگ ہوں اس طرح کرتے ہوئے سجدے میں جانا یہ غلط طریقہ ہے۔ گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے جائیں گے، اتنا آپ نے جان لیا۔ اب سجدہ کس طرح کریں گے یہ بھی آپ جان لیجئے۔ تو سجدہ کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کی کوہنیاں، یہ والا حصہ اور یہ والا حصہ اس سے جدا ہو، اس سے الگ ہو۔ جیسے بہت سے لوگ اس طرح جاتے ہیں سجدے میں تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ اس سے الگ ہو، کھلا ہوا ہو۔ ہاں بہت زیادہ بھی کھلا ہوا نہ ہو لیکن بس کھلا ہوا ہو۔ اور جو آپ سجدہ کریں گے تو ان دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں آپ سجدہ کریں گے، اور یہ نہ تو بہت آگے ہو کہ سر سے آگے چلی جائیں نہ بہت پیچھے ہو، بلکہ اتنا ہو کہ یہ انگوٹھا کانوں کے لو کے برابر میں آ جائے اور ان دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں آپ کا چہرہ ہو۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد اب ہم آپ کو کر کے بتلاتے ہیں۔ اور ہاں انگلیاں آپ کی جو ہیں یہ ملی ہوئی ہوں گی، کھلی نہیں ہوں گی، ایسی ملی ہوئی ہوں گی۔ آپ سجدے میں اس طرح جائیں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ چیز آپ دیکھیے، نہ تو ایسے بہت آگے ہیں نہ بہت پیچھے ہیں، اور اسی طرح یہ والا حصہ ملا نہیں ہے اور نہ بہت زیادہ کھلا ہوا ہے، بس کھلا ہوا ہے، اور انگلیاں ایک دم ملی ہوئی ہے۔ اس طرح آپ سجدہ کریں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ اٹھیں گے۔ اچھا، عورتیں جب سجدے میں جائیں گی تو ان کا ایک کوہنیاں اس سے الگ نہیں ہوں گی بلکہ وہ ملی ہوئی ہوں گی اور وہ سمٹ کر سجدہ کریں گے۔ تو عورتوں کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ جب آپ نے ایک سجدہ کر لیا اب نمبر آتا ہے اطمینان کے ساتھ بیٹھنے کا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں ایک سجدہ کیا اس کے بعد دوبارہ ایسا سر اٹھایا نہیں کہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ اطمینان سے کم 2-4 سیکنڈ تو بیٹھ جائیے، اور اگر آپ کو یہ دعا یاد ہو رب اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی تو آپ یہ دعا پڑھ لیجیے۔ جب آپ نے دعا پڑھ لی یا 2-4 سیکنڈ اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے، اب نمبر آتا ہے دوسرے سجدے کا۔ دوسرے سجدے میں بھی اس طرح جائیں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، 3 بار، 5 بار یا 7 بار آپ کہیں گے۔ اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھیں گے تو کس طرح اٹھیں گے؟
تو بعض لوگ سجدے سے اس طرح اٹھتے ہیں، جیسے یہاں ہے ہاتھ اس کا، تو اسی طرح رکھتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ یہاں پہ ایسے ٹیک لگاتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ سجدے سے اٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ کا ہاتھ یہاں ہے تو اس ہاتھ کو آپ گھٹنے پہ رکھیے، اس کے بعد گھٹنا پکڑے پکڑے آپ اٹھ جائیے۔ جیسے آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کو سجدے میں جانے کا کیا طریقہ ہے، گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ رکھتے رکھتے پھر زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ تو اٹھنے کا بھی یہی طریقہ ہے، زمین سے پہلے آپ گھٹنے پہ رکھیں گے، اس کے بعد گھٹنا پکڑے پکڑے آپ اٹھ جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے۔ اب جب اٹھ گئے پھر اللہ اکبر آپ نے کہہ لیا، پھر آپ نیت باندھیں گے، یہ دوسری رکعت آپ کی ہے۔ پھر بسم اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد ولا الضالین آمین کہیں گے، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیں گے اور کوئی سورت پڑھیں گے۔ جب آپ نے سورت پڑھ لی پھر آپ رکوع کریں گے۔ اب رکوع میں پھر وہی چیز آپ دھیان میں رکھیں گے کہ انگلیاں کھلی ہوئی ہوں گی اور مضبوطی کے ساتھ آپ گھٹنے کو پکڑیں گے اور آپ کی نگاہ آپ کے پیروں پر ہوگی اور آپ کا سر آپ کے پیٹھ کے برابر ہو جائے گا، اس طرح کریں گے۔ اس کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ البتہ اگر کسی امام کے پیچھے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں بلکہ ربنا لک الحمد کہیں گے۔ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ پھر سجدے میں وہی طریقہ کہ یہ والا حصہ اس سے جدا ہوگا اور ان دونوں کے درمیان سجدہ کریں گے، انگلیاں ملی ہوئی ہوں گی، نہ بہت آگے نہ بہت پیچھے، اس طرح اللہ اکبر۔ پھر 3 بار 5 بار 7 بار جتنی مرتبہ آپ کی مرضی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیے، پھر اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اطمینان سے بیٹھیے، پھر اللہ اکبر، پھر 3 بار 7 بار جتنا آپ کو پڑھنا ہو پڑھ لیجیے۔ اب آپ بیٹھیں گے۔ اب بیٹھنے کا کیا طریقہ ہوگا، بہت سے لوگ جب بیٹھتے ہیں تو ان کی انگلیاں یہاں پہ ہوتی ہیں، بہت سے لوگوں کا اس طرح جھکا ہوا ہوتا ہے، تو یہ دونوں طریقہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے، آپ کی جو انگلیاں ہیں لاسٹ کی سیرا جو ہے آپ کے گھٹنے کے لاسٹ کے حصے پہ آخری حصے پہ ہو، اس طرح نہ ایسے جھکی ہوئی ہو نہ بہت پیچھے، بلکہ جہاں آپ کا گھٹنا ختم ہو رہا ہے یہاں پہ آپ کی انگلیوں کا لاسٹ کا حصہ آخر کا حصہ ہو، اس طرح آپ بیٹھیں گے۔ اور پیچھے کا حصہ بھی آپ دیکھ لیجیے، پیچھے بائیں پیر پہ بیٹھیں گے اور دایاں پیر کھڑا رکھیں گے اور انگلیاں ایک قبلے کی طرف ہوں گی۔ جیسے بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں تو یہ طریقہ غلط ہے، ان انگلیوں کو آپ کو موڑ لینا ہے، اس طرح آپ نے موڑ لیا اور ایک قبلے کی طرف ہوں گے اور بائیں پیر پہ بیٹھ جائیں گے۔ ہاں عورتیں دونوں پیر بائیں طرف نکال لیں گی، وہ عورتیں بہتر سے جانتی ہیں۔ اب اس کے بعد جب آپ بیٹھ گئے اور آپ کی انگلیاں یہاں ہیں اور آپ کی نظر آپ کے گود میں ہوگی تو آپ پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات، پوری التحیات پڑھیں گے۔ التحیات پڑھنے کے بعد پھر آپ تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر آپ نیت باندھیں گے، الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد آپ کوئی صورت نہیں ملائیں گے بلکہ رکوع کر لیں گے۔ پھر رکوع میں وہی چیز آپ دھیان رکھنا ہے کہ انگلیاں کھلی ہوں، آپ کی نگاہ یہاں پر ہو وغیرہ وغیرہ۔ پھر آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں دونوں کے درمیان سجدہ کریں گے، انگلیاں ملی ہوئی ہوں، 3 بار 5 بار 7 بار، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، 3 بار 5 بار 7 بار۔ پھر جب آپ کھڑے ہوں گے وہی چیز دھیان آپ یہاں پہ رکھتے ہوئے پھر کھڑے ہوں گے، اس کو پکڑتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر یہ آپ کا چوتھا رکعت ہے، تو پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے اور چوتھی رکعت میں بھی صرف الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھیں گے اور کوئی سورت نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں گے اسی طریقے سے، پھر قوما کریں گے اطمینان کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، پھر 3 بار 5 بار، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر۔ یہ آپ کی 4 رکعت پوری ہوئی۔ اس کے بعد جب آپ بیٹھیں گے پھر یہی چیز آپ دھیان میں رکھیں گے کہ آپ کی انگلیاں آپ کے گھٹنے کے لاسٹ پہ ہو، نہ جھکی ہوئی ہو نہ بہت اوپر ہو، اور آپ کی نگاہ آپ کے
گود میں ہو، اس طرح کریں گے۔ اس کے بعد التحیات للہ اور صلوات پڑھیں گے، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف ختم ہونے کے بعد دعائے معصورہ یعنی اللہم انی ظلمت نفسی پڑھیں گے۔ جب آپ نے یہ سب پڑھ لیا تو اب نمبر آتا ہے سلام پھیرنے کا۔ تو سلام پھیرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ گردن کو آپ پوری طریقے سے موڑ دیجیے ایسے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے، اور آپ کی نگاہ آپ کے کندھوں پر ہو، اور نیت یہ کریں کہ دائیں طرف جو فرشتے ہیں میں ان کو سلام کر رہا ہوں۔ گردن البتہ بہت ایسے پیچھے نہ ہو اور ایسے بہت آنکھوں سے اشارہ بھی نہ ہو، بلکہ پوری طریقے سے آپ موڑ دیجیے اور آپ کی نگاہیں یہاں پر ہو۔ پھر اسی طریقے سے بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی نگاہ آپ کے کندھے پر ہو، اور بائیں طرف جو فرشتے ہیں ان کو آپ سلام کرنے کی نیت کریں گے۔ اس کے بعد اب یہ آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ اب نمبر آتا ہے دعا مانگنے کا۔ تو دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے، اس کو جاننے سے پہلے آپ ایک ضروری مسئلہ سن لیجیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز میں جیسے 4 رکعت کی فرض نماز ہے تو پہلی 2 رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورت پڑھیں گے، لیکن آخر کی جو 2 رکعت ہے، تیسری اور چوتھی، اس میں آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اور اگر فرض 3 رکعت کی ہے جیسے مغرب، تو پہلی اور دوسری میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے، لیکن آخر تیسری رکعت میں آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر فرض 2 رکعت کی ہے جیسے فجر، تو اس میں 2 رکعت ہے ہی، تو دونوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے۔ لیکن یہ مسئلہ صرف فرض نمازوں کے بارے میں ہے۔ اگر آپ سنت پڑھ رہے ہو اور 4 رکعت کی سنت ہو تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے اور لاسٹ والوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کو چاروں میں جیسے سورہ فاتحہ پڑھیں گے ایسے ہی سورت پڑھیں گے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں صرف سورت پڑھا جاتا ہے، یہ فرض کے بارے میں ہے، سنت کے بارے میں نہیں ہے۔ سنت میں چاروں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے۔ اچھا، آپ کا پورا ہو گیا۔ اب نمبر آتا ہے دعا مانگنے کا۔ تو دعا مانگنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا جگہ ہو۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، بعض لوگ ملا لیتے ہیں، نہیں، تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے اور سینوں کی محاذ میں ہونا چاہیے، سینوں کے برابر میں، نہ بہت اوپر نہ بہت نیچے۔ اس طرح کر کے آپ دعا پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کریں۔ یہ جو میں نے آپ کو بتلایا کہ ہاتھ اٹھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اسی طرح رکوع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ظاہری عمل اور ظاہری سنت، اور ایک ہوتا ہے باطنی عمل اور باطنی سنت۔ باطنی عمل کا مطلب دل کی کیفیت، جیسے جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں تو آپ کا دھیان الحمدللہ رب العالمین پر ہو، اس کو کہتے ہیں باطنی عمل۔ ہاں، اگر آپ کا دھیان آپ الحمدللہ رب العالمین جب آپ نے پڑھا آپ کا دھیان اس پر تھا، لیکن الرحمن الرحیم پر آپ کا دھیان کہیں اور چلا گیا تو کوئی بات نہیں، مالک یوم الدین پر آپ اپنے دھیان کو واپس لے آئیے۔ اچھا، مالک یوم الدین پر آپ کا دھیان تھا، پھر ایاک نعبد پہ آپ کا دھیان باہر چلا گیا، کوئی بات نہیں، ایاک نعبد کے بعد و ایاک نستعین پر آپ اپنے دھیان کو لے آئیے۔ اس طرح آپ پوری نماز میں کرتے رہیے، یعنی آپ کا دھیان اگر تھوڑی دیر کے لیے باہر گیا تو کوئی بات نہیں، 1 سیکنڈ کے لیے ہی صحیح آپ دھیان کو لائیے کھینچ کے، پھر اگر جائے کوئی بات نہیں، پھر آپ کھینچ کے لائیے۔ جس طرح جاتا ہے تو آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، تو اس طرح آنے میں آپ اپنے اختیار سے لائیے جان بوجھ کر۔ یہ 2 طریقے پہ آپ عمل کر لیجیے، یعنی جو ظاہری عمل میں نے بتلایا رکوع سجدہ وغیرہ کا طریقہ، اور جو باطنی طریقہ میں بتلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، نماز اس طرح پڑھو کہ انک تراہ، گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایک کیفیت آپ نہیں بنا سکتے تو یہ بنائیے کہ انہ یرا، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے پہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہو، آپ جو پڑھ رہے ہوں اس لفظوں کی طرف آپ دھیان کریں۔ اس طریقے پہ آپ نماز پڑھیں گے نا تو ظاہری عمل اور باطنی عمل، تو آپ کو نماز میں وہ لطف، وہ مزہ، وہ لذت ملے گی جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ایک آدمی جس نے لڈو کھایا ہی نہ ہو، آپ اس کے سامنے لڈو کی تعریف کریں کہ لڈو کی مٹھاس ایسی ہوتی ہے، وہ ایسی ہوتی ہے، اس کو اتنی اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک طریقہ سمجھانے کا یہ ہے کہ آپ اس کو لڈو ہی لے جا کے آپ اس کو دے دیجئے، وہ کھا لیجیے گا اور اس مزے کو، اس لطف کو بہت اچھی طریقے سے جان جائے گا۔ ایسی ہی لفظوں میں کیا مزہ ہے، کیا لطف ہے، یہ بتلایا نہیں جا سکتا۔ ہاں، آپ ان 2 طریقوں پہ عمل کر کے دیکھ لیے، پھر آپ کو لطف اور مزہ اور لذت ملے گی۔ اور اگر مزہ لذت نہ بھی ملے پھر بھی آپ کو تو اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے نا۔ ایک آدمی کو لذت مل رہی ہو اور نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے اتنی زیادہ،
کیونکہ اس کو مزہ مل رہا ہے تو اس کے لیے تو آسان ہے نماز پڑھنا. لیکن ہاں کسی کو مزہ نہیں آ رہا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پھر بھی وہ اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہا ہے، تو امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ ثواب دیں گے. تو خیر آپ کو نماز چاہے مزہ آئے یا نہ آئے آپ کو پڑھنا ہے ان دو طریقوں کو اپناتے ہوئے. آخر میں آپ سے ایک درخواست کہ جو میں نے طریقہ بتلایا کہ ہاتھ اٹھانے کا یہ طریقہ ہوگا، اسی طرح رکوع کا جو طریقہ بتلایا، سجدے کا جو طریقہ بتلایا، یہ سب سنت طریقہ ہے. سنت کا مطلب آدمی کرے گا بہت بہت ثواب ملے گا، اور اس طریقے پہ نماز پڑھے گا انشاءاللہ اس کی زندگی بدل جائے گی. لیکن اگر اس طریقے پہ نماز نہ پڑھے، یعنی جیسے کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کھڑا ہو، لیکن کوئی اس طرح کھڑا ہو جائے یا بہت زیادہ چوڑا کھڑا ہو جائے، ہاتھ اٹھانے کا یہ طریقہ ہے اس طرح ہاتھ اٹھا لے، اس طرح ہاتھ اٹھا لے، اس طرح بھی اگر کر لے گا تو سنت کے خلاف نماز ہوگی، لیکن نماز پھر بھی ہو جائے گی. کیونکہ نماز جب نہیں ہوتی جب آدمی سے فرض چھوٹ جاتا ہے، اور جو طریقہ میں نے بتلایا سب سنت ہے. فرض کیا ہے انشاءاللہ ایک کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا.